الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین حضرات، ابھی قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، اس کا میں نے ترجمہ بھی بتایا کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو اللہ ہی کی یاد میں سکون ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا، جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ کو اپنا پالنہار مان لیا، اللہ کو اپنا گارڈ مان لیا، تو پھر اس کو سکون قلب، اس کو اطمینان، اس کو چین، اس کو جو ہے سکون اللہ ہی کی یاد میں نصیب ہوتا ہے اور اللہ ہی کی یاد میں ملتا ہے، اور دنیا کی کسی شے میں کوئی سکون اسے نہیں ملتا ہے اور نہ مل سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں آگے کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ، سترک ہو جاؤ، دلوں کا سکون تو اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آگاہ ہو جاؤ، دنیا کے کسی شے میں کوئی سکون نہیں ہے، کہیں بھی تم سکون تلاش کرو سکون نہیں مل سکتا، سکون تو بس اللہ ہی کی یاد میں ہے، اور اللہ ہی سکون دینے والا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے، تو پھر اسے سکون نصیب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا سکون تو اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ اب اللہ کی یاد کیا ہے، اللہ کی یاد کرنے کے طریقے کیا ہیں، اللہ کو کس طرح یاد کیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ قرآن میں کہا گیا اقیموا الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ نے بتا دیا مجھے یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے، اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایسا طریقہ ہے جس کو اسلام میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے، مجھ سے لو لگانے کے لیے، میرے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ جب تم نماز میں ہوتے ہو، تم سجدے میں دعائیں کرتے ہو، رکوع میں دعائیں کرتے ہو، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہو، دل میں یاد کرتے ہو، یہ سارے ذکر ہے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تب میرا ذکر جب تم کرو گے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی محفل میں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے سب سے اچھا طریقہ بتایا ہے، وہ بتایا کہ نماز قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور نماز، یہ جو اجتماعی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، ایک اجتماعی ذکر ہوتا ہے، ایک انفرادی ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کو اجتماعی ذکر کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ہیں فرض ذرائع، جن کو آدمی کو کرنا ہی کرنا ہے، جن سے آدمی کو بالکل بھی جو ہے فراموش نہیں کرنا ہے، بالکل پیچھے نہیں ہٹ جانا ہے، بلکہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ فرض ہے انسان پر، یہ ذکر فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر حج اور زکوٰۃ کی استطاعت ہو تو یہ ذکر فرض ہو جاتے ہیں انسان پر، ورنہ نماز، روزہ تو یہ فرض ذکر ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، بچ ہی نہیں سکتے آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا، اور نہ اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ اور قرآن بھی ایک اللہ کا ذکر ہے، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے سیکھتے ہیں، تو یہ ایک اللہ کا ذکر ہے۔ اور قرآن، بلکہ جو ہے نماز کے بعد سب سے بڑا ذکر قرآن ہی ہے۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، یعنی جو اللہ کی طرف رغبت دلائے وہ ذکر ہی، اور جو اللہ کی طرف رغبت نہ دلائے وہ ذکر نہیں ہے۔ تو قرآن اللہ کی طرف رغبت دلاتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کا جو ہے متوجہ کراتا ہے، تو قرآن بہت بڑا ذکر ہے۔ اور فرمایا ایمان والوں کی نشانی ہے وہ چاہے کھڑے ہوں یا لیٹے ہوں یا بیٹھے ہوں یا کروٹ لیے ہوں،
وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے، یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، چلتے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، پڑھاتے ہوں، لکھاتے ہوں، پڑھتے ہوں، رشتہ داری کے تعلقات ہوں، کوئی بھی ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، ہر معاملات میں وہ اللہ کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی جو ہے اس چیز سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے اور مومن کی نشانی ہے کہ مومن اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل کی بھی حاجت ہوتی تھی اس وقت آپ جو ہے غسل کی حالت میں نہیں ہوتے تھے، ایسی حالت میں بھی آپ اللہ کا ذکر کر لیتے تھے۔ جب انسان یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ پاک نہ ہو تو وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ ہاں، انسان جب پاک نہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے، لیکن وہ ذکر اللہ کا کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے، مغفرت کی دعائیں کر سکتا ہے۔ تو یہ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اس تعلق سے۔ تو یہ اللہ کے ذکر ہے، اور دل میں یاد کرنا بھی ایک ذکر ہے۔ کوئی انسان ایسے ہی بیٹھا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے لیکن دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، دل میں جو ہے استغفار کر رہا ہے، دل میں اللہ کی طرف جو ہے جانے کی تمنا ہے، اس کے اندر جو ہے امنگ لے رہی، تو ایسے حال میں اللہ تعالیٰ بھی اس اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، یعنی کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ تو زندہ انسان کی مثل ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ ایک مردہ انسان کی طرح ہے، یعنی کہ جو زندہ ہے اس کے اندر تو زندگی باقی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ بظاہر تو زندہ نظر آتا ہے لیکن وہ مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دو جس کے بعد مجھے کسی دوسرے سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ۔ یہ اتنی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت بتائی ہے۔ دل کا ذکر اللہ کو یاد کرنا ہے، جو دل میں یاد کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اور دنیا کے کوئی بھی معاملات ہوں، چاہے آپ تجارت کرتے ہوں، چاہے آپ سیاست کرتے ہوں، چاہے آپ ایک ٹیچر ہو، چاہے آپ ایک بزنس مین ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے حکم کی منشا کو دیکھنا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کرنا ہر معاملات میں، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں۔ ایک ایک قدم اللہ کا ذکر ہے۔ زندگی انسان اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارے وہ پوری زندگی بندگی ہے، پوری زندگی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔